एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हदीस है कि जब एक जंग के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के टाइम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तो एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए उनके कैंप के अंदर गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने पास बिठाया और उसे फ्यूचर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि मुझसे क़यामत की कुछ निशानियां सुनो, मेरी मौत और उसके बाद यरूशलेम की फतह, और फिर एक ऐसी वबा, एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। इस हदीस के बाद ये सब कुछ एग्जैक्टली इसी तरह ही हुआ। इस हदीस के कुछ ही अरसे बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए और उनकी वफात के बाद कुछ ही सालों में मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब की लीडरशिप में ये सारे इलाके फतह कर लिए। यरमुक और कादसिया जैसी अजीम जंगें जीतने के बाद एक तरफ मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर में उनके कैपिटल मदईन को फतह किया और दूसरी तरफ रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने पैगंबरों की सिटी यरूशलेम को फतह किया, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ यहाँ से आगे मुसलमान रुके नहीं, बल्कि हजरत उमर के ऑर्डर्स पर मुसलमानों ने अपनी फौज को ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ऊपर तुर्की की तरफ रवाना हुआ और दूसरा ग्रुप आमिर बिन आस की लीडरशिप में फलस्तीन के इलाके गजा को फतह करने के लिए गया। यस, वही गजा जहां पर आज खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा फुल स्पीड आगे बढ़ रहे थे। और बहुत सारी छोटी छोटी जंगों के बाद मुसलमानों ने ये सारा इलाका भी फतह कर लिया। लेकिन इन सारी जंगों में एक जंग को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द बैटल ऑफ द आयरन ब्रिज, क्योंकि ये जंग बिल्कुल यरमुक और कादसिया की तरह एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। क्योंकि रोमन एम्पायर हजारों की फौज लेकर इस ब्रिज के पास खड़ी थी और दरिया के दूसरी तरफ अबू उबैदा सिर्फ 15,000 की फौज के साथ खड़े थे। और अब एक बार फिर मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। लेकिन एक मिनट, अगर ये इतनी एक बड़ी जंग, तो हमने आज तक इसके बारे में कुछ सुना क्यों नहीं है? क्योंकि ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। जैसे ही मुसलमानों की फौज एक दूसरे के सामने आई, अचानक रोमन फौज ने देखा कि उनकी एक साइड से कुछ आवाजें आ रही हैं। जब रोमन फौज ने थोड़ा गौर से देखा तो एक दूसरी फौज फुल स्पीड इनकी तरफ बढ़ रही थी। एंड ऑफ कोर्स ये फौज कौन लीड कर रहा था? खालिद बिन वलीद। आज तक इस बात का पता नहीं चला कि खालिद बिन वलीद ने कब और कैसे इस दरिया को क्रॉस किया था। लेकिन अचानक जंग से पहले ही खालिद बिन वलीद ने वहां पहुंचकर इस रोमन फौज को क्रश कर दिया और रोमन्स एक बार फिर ये जंग छोड़कर भाग गए। और इस तरह ये इतनी बड़ी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये जंग सीरिया में मुसलमानों की आखिरी जंग थी और इस जंग के बाद मुसलमानों ने हमेशा के लिए पूरे शाम को फतह कर लिया। अब मुसलमानों की खिलाफत का कंट्रोल सीरिया, फलस्तीन, जॉर्डन और लेबनान तक फैल चुका था। जिसके बाद मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा यहीं पर रहे और खालिद बिन वलीद अकेले अपनी फौज के साथ पहली बार रोमन एम्पायर के मेन हेडक्वार्टर तुर्की में दाखिल हुए और बहुत तेजी से रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल, इस्तांबुल की तरफ बढ़ने लगे। बट वेट, अगर खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने क्लोज पहुंच चुके थे, तो फिर उन्होंने इसे फतह क्यों नहीं किया? बल्कि ये सिटी तो इससे 800 साल बाद एक दूसरे बादशाह सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह की थी। क्योंकि जैसे ही खालिद बिन वलीद तुर्की में दाखिल हुए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफा बनते ही खालिद बिन वलीद को उनके पोस्ट आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया था। लेकिन अब भी मुसलमान खालिद बिन वलीद को बाकी सारे जनरल से बहुत ज्यादा पावरफुल समझते थे, क्योंकि अब भी कुछ नए मुसलमान ये समझते थे कि आज ये खिलाफत राशिदा जहां भी है सिर्फ खालिद बिन वलीद की वजह से है। और हजरत उमर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो सबको ये दिखाना चाहते थे कि ये खिलाफत मेरी या खालिद की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह की वजह से कायम है। इसके अलावा एक मसला ये भी था कि इससे कुछ ही अरसा पहले एक दिन खालिद बिन वलीद कहीं बैठे हुए थे और एक शायर ने उनके सामने कुछ अशार पढ़े, तो खालिद बिन वलीद ने खुश होकर उस शायर को 10,000 दरहम दिए। लेकिन अब मसला ये था कि हजरत उमर ने मुसलमानों की फौज में अपने जनरल्स को कंट्रोल में रखने के लिए हर जगह जासूस बिठाए हुए थे। जैसे ही खालिद बिन वलीद ने उस शायर को पैसे दिए, वहां बैठे हजरत उमर के एक जासूस ने फौरन ये खबर मदीना में खलीफा तक पहुंचाई। हजरत उमर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई
کہ ہم یہاں مدینہ میں بالکل ایک سادہ اور عام زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے جنرلز وہاں یہ سب کر رہے ہیں، اور حضرت عمر کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں خالد بن ولید نے اس شاعر کو یہ پیسے مسلمانوں کے مال غنیمت سے نہ دیے ہوں۔ تو فوراً حضرت عمر نے مدینہ سے ایک لیٹر آرمی چیف ابو عبیدہ کی طرف بھیجا۔ یہ بہت ہی ایک خطرناک لیٹر تھا جس میں حضرت عمر نے 3 آرڈرز دیے تھے۔ نمبر 1، جنرل خالد بن ولید کو امیسا کے سارے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے اور پھر سب کے سامنے ان سے یہ پوچھا جائے کہ انہوں نے اس شاعر کو یہ 10,000 درہم اپنی جیب سے دیے ہیں یا مسلمانوں کے بیت المال سے۔ اگر اپنی جیب سے دیے ہیں تو یہ بالکل فضول خرچی ہے، اور اگر بیت المال سے دیے ہیں تو یہ اس ایمپائر کے ساتھ خیانت ہے۔ دونوں صورتوں میں خالد بن ولید کو فوج سے ڈسمس کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، خالد بن ولید اس اوپر والے کویسچن کا جو بھی جواب دے اسے مسلمانوں کی فوج سے ڈسمس کر دیا جائے۔ نمبر 3، اور ڈسمس کرنے کے بعد اسے فوراً مسلمانوں کے کیپٹل مدینہ میں میرے پاس بھیجا جائے۔ اب یہاں پہ پرابلم یہ تھی کہ خالد بن ولید کی پرسنالٹی سے تو رومن اور پرشین ایمپائر کے بادشاہ بھی کامتے تھے، تو اب حضرت عمر کو اس کام کے لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو خالد بن ولید جیسے پاورفل آدمی کا بھی حساب لے سکے، اور اس کام کے لیے حضرت عمر نے ایک بہت بڑا صحابی مؤذن رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوز کیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام صحابی نہیں تھے، انہوں نے اسلام بہت ہی سخت ٹائم میں قبول کیا تھا جب وہ ایک غلام تھے اور ان کے مالک ان پر بہت سخت ظلم کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو اسی لیے حضرت عمر نے خالد بن ولید جیسے بڑے جنرل کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو اب خلیفہ کے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے آرمی چیف ابو عبیدہ نے ہوم سٹی کے سارے لوگوں کو جمع کیا اور خالد بن ولید کو بھی یہی آنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید نے یہاں پہنچ کر یہ محسوس کیا کہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، کیونکہ ابو عبیدہ اپنا سر نیچے کر کے بالکل خاموش بیٹھے تھے اور اس پورے محفل میں بالکل ایک پن ڈراپ سائلنس تھی۔ تو خالد بن ولید آ کر اپنی جگہ پر بیٹھے اور سامنے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ویٹ کیا کہ اب ابو عبیدہ کچھ بولیں گے، اب کچھ بولیں گے، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی ابو عبیدہ بالکل خاموش رہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی کہ ابو عبیدہ بہت ہی ایک سافٹ انسان ہے، اور انہوں نے خالد بن ولید کے ساتھ بہت ساری جنگیں لڑی تھی اور دونوں بالکل بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے قریب تھے۔ تو آخر حضرت بلال اس محفل میں کھڑے ہوئے اور وہاں سب کے سامنے خالد بن ولید سے پوچھا کہ اے خالد، ہمارے خلیفہ عمر بن خطاب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم نے جو 10,000 درہم اس شاعر کو دیے تھے وہ تم نے اپنے پیسوں سے دیے تھے یا مسلمانوں کے بیت المال سے۔ یہ سن کر خالد بن ولید اور وہاں پر سبھی بالکل حیران ہو گئے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ خالد، یہ پیسے اپنے جیب سے دیے تھے یا بیت المال سے؟ اس پر خالد بن ولید نے آخر کہا کہ یہ میں نے اپنے پیسوں سے دیے تھے۔ ناؤ خالد بن ولید اس واقعے کے بعد واپس اپنے سولجرز کی طرف چلے گئے۔ یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنا لازمی ہے کہ اس زمانے کی دنیا میں سلیوز اور اسپیشلی بلیک سلیوز کو بالکل جانوروں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا تھا، لیکن اب جب امیسا میں ایک فارمر بلیک سلیو اس وقت کے سب سے طاقتور جنرل کو کنفرنٹ کر رہا تھا، وہاں کے لوگ یہ سب دیکھ کر بہت ہی حیران تھے۔ لیکن اس سب سے یہ کلیئرلی پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو بات کہی تھی کہ کسی وائٹ کو کسی بلیک پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ اس طرح حضرت عمر کی اس خلافت میں ریسزم کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ خالد بن ولید تو واپس اپنے سولجرز کے پاس چلے گئے تھے، لیکن ابو عبیدہ ابن جراح انہیں یہ بات بتا ہی نہیں سکے کہ اس لیٹر میں 2 اور پوائنٹس بھی ہیں کہ خالد بن ولید کو مسلمانوں کی فوج سے ڈسمس کر کے مدینہ کی طرف بھیجا جائے، اور وہاں مدینہ میں حضرت عمر خالد بن ولید کا انتظار کرتے رہے۔ لیکن آخر کافی دنوں بعد انہیں سمجھ آ گئی کہ ضرور ابو عبیدہ نے انہیں بتایا ہی نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر نے ایک دوسرا خط خالد بن ولید کی طرف ڈائریکٹ بھیجا کہ تمہیں فوج سے ڈسمس کر دیا گیا ہے اور فوراً سارے کام چھوڑ کر مدینہ میں آ کر مجھ سے ملو۔ خالد بن ولید حضرت عمر کا لیٹر پڑھنے کے بعد دوبارہ ابو عبیدہ ابن جراح کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ حضرت عمر نے مجھے فوج سے نکال دیا ہے؟ تو ابو عبیدہ نے انہیں کہا کہ آج یہ جو بھی ہو رہا ہے اس میں بالکل بھی انوالو نہیں ہوں، یہ سب خلیفہ کے آرڈرز ہیں۔ تو آخر فائنلی خالد بن ولید شام میں اپنی فوج کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن مدینہ جانے سے پہلے خالد بن ولید شام کی ان سٹیز کی طرف گئے جنہیں انہوں نے خود فتح کیا تھا، اور خالد بن ولید کو دیکھ کر ان سٹیز کے لوگ ان کے استقبال کے لیے باہر نکلے اور وہاں کے لوگوں کے سامنے آخری سپیچ کر کے انہیں الوداع کہا، اور پھر فائنلی مدینہ پہنچے۔ جیسے ہی خالد بن ولید مدینہ پہنچے اور حضرت عمر کے گھر کی طرف جانے لگے
تو راستے میں ہی ان کی ملاقات خلیفہ عمر سے ہوئی. ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ عمر بن خطاب کھڑے تھے اور دوسری طرف دنیا کے سب سے بڑے جنرل خالد بن ولید. تو پہلے حضرت عمر نے فرمایا کہ خالد، تم نے جو کیا ہے وہ دنیا میں آج تک کوئی بھی نہیں کر سکا، لیکن یاد رکھو جو بھی ہوتا ہے وہ صرف اللہ ہی کرتا ہے. یہ ان دو گریٹ پرسنالٹیز کے درمیان ایک بہت ہی فرینک ڈسکشن تھی، جس میں خالد بن ولید نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ جو یہ کیا ہے اچھا نہیں کیا. تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہیں کہ تم نے ایک شاعر کو 10,000 درہم دیے. تو خالد بن ولید نے انہیں کہا کہ یہ تو میں نے اپنے پیسوں سے دیے. تو خلیفہ عمر نے حکم دیا کہ خالد بن ولید فارمر آرمی چیف کے پاس جتنا بھی مال ہے اس سب کا حساب لگایا جائے. جس طرح آج بھی یو ایس کانگریس امریکہ کے سب سے طاقتور لوگوں کو سامنے بٹھا کر ان سے حساب لیتی ہے، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو یا جنرل. اسی میرٹ کے سسٹم کی وجہ سے آج یو ایس ایک سپر پاور ہے، اور یہی میرٹ کا سسٹم آج سے 1400 سال پہلے خلافت راشدہ میں بھی تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آرڈرز پر بڑے صحابہ کے ایک گروپ نے خالد بن ولید کے مال کا حساب لگایا اور انہیں پتا چلا کہ خالد بن ولید کا حساب کتاب بالکل کلیئر ہے. اس سب کے بعد حضرت عمر نے خالد بن ولید سے کہا کہ خالد، میرے دل میں تمہارے لیے بہت عزت ہے، لیکن پھر بھی حضرت عمر نے خالد بن ولید کو فوج سے نکال دیا اور ساتھ ہی اپنے سارے گورنرز کو یہ لیٹرز پہنچائے کہ میں نے خالد بن ولید کو کسی خیانت پر نہیں بلکہ اس بات پر فوج سے ہٹایا ہے کیونکہ اب بھی بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ مسلمان ساری جنگیں صرف خالد بن ولید کی وجہ سے جیتتے ہیں، اور میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جنگیں صرف اور صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے جیتی جاتی ہیں. خالد بن ولید اس سب کے بعد واپس شام کی طرف گئے، ایز اے جنرل نہیں بلکہ ایک عام صحابی کی طرح اپنی زندگی گزارنے لگے. اب یہاں پر بہت سارے ہسٹورینز کا خیال ہے کہ حضرت عمر نے خالد بن ولید کو صرف اور صرف اپنی کچھ پرسنل دشمنی کی وجہ سے ہٹایا تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا، کیونکہ حضرت عمر صرف خالد بن ولید کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے ہر جنرل کو اسی طرح سختی سے ڈیل کرتے تھے تاکہ کبھی بھی کوئی جنرل اسٹیٹ سے زیادہ طاقتور نہ ہو. فار ایگزامپل، ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ پرشین امپائر میں ان کے جنرل سعد بن ابی وقاص نے اپنے ہیڈ کوارٹر کوفہ کی سٹی میں لوگوں کے شور اور رش سے بچنے کے لیے اپنے آفس اور لوگوں کے درمیان ایک دروازہ لگایا تھا، اور جب شور زیادہ بڑھ جاتا تھا تو وہ کبھی کبھی دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، جو ایک بہت ہی نارمل بات ہے. لیکن جب مدینہ میں خلیفہ عمر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارا جنرل اپنے آپ کو عوام سے اوپر سمجھ رہا ہے. تو انہیں بہت غصہ آیا کیونکہ خلافت کا نظام یہ تھا کہ جنرلز کا دروازہ ہمیشہ عوام کے لیے کھلا رہنا چاہیے. تو فوراً حضرت عمر نے اگین ایک بہت بڑے صحابی کو مدینہ سے پرشین امپائر میں کوفہ کی طرف بھیجا اور اسے حکم دیا کہ جا کر جنرل سعد بن ابی وقاص کے دروازے کو پہلے نکالو، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو اور پھر اسے آگ لگا دو. اس صحابی نے جا کر ایسا ہی کیا، اور اس واقعے کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت عمر نے سعد بن ابی وقاص کو بھی بغیر کسی وجہ کے جنرل کی پوسٹ سے ہٹا دیا. اور وجہ اگین وہی تھی کہ کوئی بھی جنرل مسلمانوں کی سٹیٹ سے پاورفل نہ ہو جائے. اور اس کے بعد اگین حضرت عمر نے ایک دوسرے جنرل مغیرہ بن شعبہ کی طرف بھی لیٹر بھیجا کہ تم ذرا مدینہ ہو، میرا تمہارے ساتھ ضروری کام ہے. ان شارٹ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انہوں نے اپنے کسی بھی جنرل اور گورنر کو اپنی پوسٹ پر زیادہ عرصہ رہنے نہیں دیا، اور یہی حضرت عمر کی خلافت کی سب سے بڑی کوالٹی تھی. ناؤ خالد بن ولید تو مسلمانوں کی فوج کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اب فائنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی حدیث کے پورے ہونے کا ٹائم آ چکا تھا. جیسے ہی مسلمان اپنی طاقت کی پیک تک پہنچے، اچانک آؤٹ آف نو ویئر مسلمانوں کی اس خلافت پر دو بڑی مصیبتیں آئیں. مسلمانوں کے سیریا میں ایک بیماری طاعون آہستہ آہستہ پھیلنے لگی، اور یہاں عرب میں ایک بہت بڑا قحط آیا، اور اگلے 9 مہینے تک بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے عرب کی ساری فصلیں اور کھانے پینے کی چیزیں تباہ ہو گئی. اور آہستہ آہستہ حالات اتنے سخت ہوئے کہ عرب کے لوگ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی ترسنے لگے. کہ کہا جاتا ہے کہ عرب کے لوگوں کی شکلیں بالکل راکھ کی طرح بلیک ہو گئی، اور اس قحط کی وجہ سے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے جسم بھی بالکل سوکھ گئے. اب جب عرب کے لوگ اتنی مشکل میں تھے تو ان سب کو پتا تھا کہ اب صرف ایک ہی انسان ان کی مدد کر سکتا ہے، خلیفہ عمر بن خطاب. تو وہ سب جمع ہو کر حضرت عمر کے پاس آ کر ان سے فریاد کرنے لگے کہ اب آپ ہی ہمیں ان مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں. حضرت عمر اس سے پہلے ہی پرشین امپائر کی کیپٹل کو فتح کر چکے تھے، جس کے بعد مسلمانوں کے بیت المال میں اتنا سونا پڑا ہوا تھا کہ مدینہ دنیا کے سب سے رچ سٹیز میں سے ایک تھی.
लेकिन इस सोने से खरीदने के लिए पूरे अरब में खाने पीने की कोई चीज थी नहीं। हजरत उमर इस कहत की वजह से इतनी टेंशन में थे कि उन्होंने मुसलमानों की ये हालात देखकर ये कसम खाई कि मैं भी तब तक गोश्त, दूध और घी को हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक इन आम लोगों को भी खाने की ये सारी चीजें मिल ना जाए। आहिस्ता आहिस्ता इस कहत की वजह से हालात इतने खराब होते गए कि मजबूरन हजरत उमर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया कि अगर इस कहत के दौरान कोई शख्स अपनी भूख को मिटाने के लिए किसी से चोरी करे तो उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे। अब जब पूरा अरब मदीना के दरवाजे के सामने खड़ा था और यही मदीना उनकी आखिरी उम्मीद थी, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उमर से कहा कि मुझे पता है कि हालात तो बहुत सख्त है, लेकिन अगर देखा जाए ये तारीख में पहली बार हुआ है कि पूरा अरब एक जिस्म की तरह यूनाइट होकर मदीना को ही अपना कैपिटल समझने लगा है। नाउ जब अरब में खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई तो हजरत उमर ने आखिर अरब से बाहर अपने सारे जनरल्स की तरफ लेटर्स भेजे और इन सब लेटर्स में एक ही बात लिखी थी कि क्या तुम जनरल्स मुझे और मेरे साथियों को हलाक होते हुए देख सकोगे जबकि तुम सब वहां आराम से रहो। जिस पर वहां सारे जनरल्स को समझ आ गई कि अब अरब के हालात बहुत ही खराब हो चुके हैं। तो जनरल अमर बिन आस ने हजरत उमर की तरफ लेटर भेजा कि आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आपकी तरफ ऐसे काफिले भेजेंगे जिनका एक एंड मदीना में और दूसरा शाम में होगा, और इसी के साथ खाने पीने की चीजों से भरे हुए हजारों कैमल्स सारे इलाकों इराक, सीरिया, फलस्तीन से मदीना की तरफ रवाना हुए। और सिर्फ यही नहीं, 20 बड़े बड़े जहाज समंदर के रास्ते भी फुल लोडेड मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना में अरब के सारे लोग जो बिल्कुल भूख की वजह से खराब हालत में बैठे हुए थे, अचानक उन्होंने देखा कि हर तरफ से हजारों ऊंट खाने पीने की चीजें लेकर उनकी तरफ बढ़ रही थी। और इस तरह अरब के लोगों ने पहली बार मदीना और हजरत उमर की ताकत को अपनी आंखों से देखा। और इस वाक़े के बाद अरब ने कभी भी मदीना के सामने खड़े होने की कोशिश नहीं की। इन काफिलों के आने के बाद भी कहत खत्म नहीं हुआ और इतनी एक्सट्रीम तक पहुंचा कि एक दिन एक गरीब अरब ने जब खाने के लिए एक बकरी को ज़िबा किया तो उस बकरी से बहुत कम गोश्त और सिर्फ हड्डियां ही निकली। तो इस गरीब आदमी ने गम से चीख कर बोला कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। कहा जाता है कि जब यही गरीब शख्स इसी भूख के साथ रात को सोने लगा तो उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी को ऑर्डर दिया कि उमर तक मेरा सलाम पहुंचाओ और उसे ये बताओ कि उमर तुम्हें क्या हो गया है, अकल से काम लो। ये आदमी नींद से उठकर सीधा हजरत उमर के पास मदीना पहुंचा। तो हजरत उमर के गुलाम ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा मुझे जाने दो, मैं रसूलुल्लाह का मैसेज लेकर आया हूं। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे ही उसने हजरत उमर को अपने ख्वाब के बारे में बताया तो हजरत उमर समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाज़े इस्तिस्का के बारे में याद दिला रहे हैं। ये वो नमाज है जिसमें अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की जाती है। तो इसी के साथ हजरत उमर ने अपने सारे गवर्नर्स को ये ऑर्डर्स भेजे कि हम सब पूरी खिलाफत राशिदा में एक ही दिन एक ही टाइम पर एक साथ खड़े होकर ये नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। और जैसे ही अरब, शाम, इराक, फलस्तीन के सारे लोग नमाज के लिए खड़े हुए और अल्लाह से बारिश की दुआ की तो इसके कुछ ही टाइम बाद अचानक बारिश शुरू हो गई और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कहत की ये मुसीबत खत्म हो गई। लेकिन अब जैसे ही कहत का ये मसला खत्म हुआ तो एट द सेम टाइम सीरिया की जो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि सीरिया के हर घर में लोग इस बीमारी से मरने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी सीरिया में मुसलमान आर्मी के कैंप्स तक भी पहुंची, जिससे बहुत सारे मुसलमान सोल्जर्स शहीद होने लगे। जब मदीना में हजरत उमर को इस सब का पता चला तो उन्होंने फौरन एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा और उन्हें फौरन मदीना की तरफ आने का हुक्म दिया। इस लेटर को पढ़कर अबू उबैदा इब्न जर्राह को समझ आ गई कि हजरत उमर उन्हें इसलिए बुला रहे हैं ताकि वो बीमारी से उन्हें बचा सके। तो अबू उबैदा ने हजरत उमर को जवाब दिया कि मैं इस मुश्किल टाइम में अपने सोल्जर्स को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मुझे भी उनके साथ मरना हो तो मैं यहीं मरूंगा। अबू उबैदा का ये लेटर जब मदीना में हजरत उमर तक पहुंचा तो वो इसे पढ़कर रोने लगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, कहीं अबू उबैदा वफात तो नहीं हो गए? तो हजरत उमर ने कहा कि नहीं, बल्कि मुझे खदशा है कि वो फौत होने वाले हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आर्मी चीफ अबू उबैदा के साथ साथ
مسلمانوں کی فوج کے 25,000 سولجرز اس بیماری سے شہید ہو گئے۔ ان 25,000 میں بہت سارے سولجرز وہ تھے جنہوں نے یرموک جیسی عظیم جنگ جیتی تھی، اور انہی سولجرز نے پہلی بار اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی شروعات کی تھی۔ ان 25,000 سولجرز کا شہید ہونا اس وقت اسلامک ایمپائر کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ آرمی چیف ابو عبیدہ نے اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کا نیا آرمی چیف معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامینیٹ کیا تھا، جس کے بعد وہ آرمی چیف تو بن گئے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ بھی اس بیماری سے فوت ہو گئے، اور ان کے ساتھ سیریا کے بہت سارے گورنرز بھی شہید ہوئے، جن میں سے ایک یزید بن ابی سفیان بھی تھے جو معاویہ بن ابی سفیان کے بھائی تھے۔ تو اب ان سارے جنرلز اور گورنرز کے شہید ہونے کے بعد حضرت عمر نے ان علاقوں کے لیے نئے لیڈرز چوز کیے، جس سے ینگ مسلمانوں کو چانس ملا کہ وہ سامنے آ کر لیڈرز بن سکے۔ تو حضرت عمر نے سیریا میں مسلمانوں کا نیا آرمی چیف عمر بن عاص کو بنایا، اور باقی سٹیز کے لیے گورنرز بھیجے، جن میں سے ایک گورنر کا نام تھا معاویہ بن ابی سفیان، کیونکہ حضرت معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان بھی پہلے ایک گورنر تھے۔ حضرت معاویہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں قرآن لکھنے والے صحابہ میں سے بھی تھے، اور اب ان کے بھائی یزید کے فوت ہونے کے بعد حضرت عمر نے انہیں دمشق کا گورنر بنایا۔ جیسے ہی عمر بن عاص مسلمانوں کی فوج کے آرمی چیف بنے تو انہوں نے ایک زبردست فیصلہ کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ زیادہ ایک ساتھ رہنے کے بجائے ایک دوسرے سے دور جا کر رہو اور ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کر دو، جس طرح کرونا وائرس میں پوری دنیا کا سسٹم تھا، تاکہ یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے۔ اینڈ اٹ ورکڈ۔ آہستہ آہستہ کچھ ہی عرصے میں یہ بیماری سیریا سے ختم ہو گئی۔ اب فائنلی مسلمانوں کی دونوں بڑی مصیبتیں، قحط اور بیماری، ختم ہو چکی تھی۔ تو حضرت عمر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے خود سیریا کی طرف گئے، اور وہاں ان کی ملاقات نئے آرمی چیف عمر بن عاص سے ہوئی، جنہوں نے حضرت عمر کے سامنے ایک نیا پلان رکھا کہ اب جب ہمارے حالات ٹھیک ہو چکے ہیں تو ہمیں سلو ہونے کے بجائے آگے بڑھنا چاہیے اور ایک نئے علاقے کی طرف جانا چاہیے، ایجپٹ۔ سبسکرائب۔